اچھا، بہت اچھا سوال ہے۔ اگر جانور میں نقص ہو تو قربانی نہیں ہوتی۔ اب ایک شخص نیک نیت سے جانور کی جان بچانے کے لیے اس کی ٹانگ یا کان کاٹ دے تو کیا اس جانور کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ جان بچانے کے لیے؟ اچھا، یہ مجھے پتہ ہے اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جانور کو لوگ جان کے لوگ جانتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کو، تو ایسے بدبخت کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جا کے جانور کو ڈیفیکٹیو کر دیتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، پتھر مار کے زخمی کر دیا، کانا کر دیا، ایسا کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں کہ جی تاکہ یہ قربانی نہ کر سکیں۔ آپ نہ اس چیز کی فکر نہ کریں اور اپنے ہاتھوں سے جانور کو تکلیف نہ دیں۔ یہ تو یار ایسے ہی ہے نا، فرض کریں میں اور میرا بیٹا یا آپ اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ جا رہے ہیں کسی بڑے مشن پر، کسی محاذ پہ جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو آپ کہیں کہ یار وہاں پہ مجھے خطرہ ہے کہ رات کو دشمن جو ہے نا ہمارے محلے سے ہی اٹھ کے آ کے ہمارے بچے کو نہ نقصان پہنچا دے، تو میں ایسا کرتا ہوں، میں بچے کی خود ہی ٹانگ کو زخمی کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ تو بھائی یہ نہ کریں آپ، یہ کیوں کرنا ہے آپ نے؟ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جانور کے اوپر فیک پٹی باندھ دیں، ٹھیک ہے نا، دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے فیک پٹی باندھ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ خاص طور پہ ایسی جگہیں جہاں پہ حالت جنگ والی صورتحال ہے، مسلمانوں کے گھر لٹ رہے ہیں لوگ، مسلمانوں پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، آپ ایسی جگہ پہ ایسا ایک چکمہ دینے کے لیے دشمن کو کر سکتے ہیں۔ حقیقت میں جانور کو تکلیف یا نقصان نہ پہنچائے گا، یہ اللہ کا جانور ہے، یہ اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ ناقۃ اللہ کا بھی کانسیپٹ اس میں آتا ہے، یاد رکھیں، اللہ کی اونٹنی، اللہ کا بکرا، اللہ کی دمبی، یہ اللہ کے جانور ہیں، یہ اللہ کے لیے جانیں دے رہے ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچائے گا۔ ان کا تو اتنا احترام تھا کہ عرب میں کہیں قربانی کا جانور مل جاتا تھا نا گما ہوا، اس پہ اور نشان لگاتے تھے خاص ٹرائبس، القلائد، سورہ مائدہ کی پہلی دوسری آیات میں۔ ان کو عرب خود چھوڑ کے جاتے تھے، ان کے مالک ڈھونڈتے تھے کہ نہ بھائی اس کو نہیں ہم نے ہاتھ لگانا، یہ تو اللہ کی ہے چیز، اس کو ہم کیوں لوٹیں۔ چور نہیں چوری کرتا تھا، اللہ اکبر۔ تو فکر نہ کریں، جو کافر دشمن دین کا ظالم خبیث اللہ کی اس نشانی کے اوپر حملہ کرے گا نا، وہ برباد ہو جائے گا۔ میں وارننگ دے رہا ہوں، غیر مسلم سب سن لیں، آپ ان قربانیوں کے ساتھ اگر برا سلوک کریں گے تو میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں، آپ کے ہاں جو اب شگن یا بولتے ہیں نا وہ بیڈ اومن کا کانسیپٹ، یہ سچ مچ کا بیڈ اومن بنے گا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، یہ کارما ہو جائے گا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ٹانگ توڑو گے جانور کی، تمہاری ساری بھی ٹوٹ سکتی ہیں، دونوں بھی ٹوٹ سکتی ہیں ٹانگیں۔ تم جانور کو قتل کرو گے، اللہ تمہیں قتل کر سکتا ہے، تمہاری کسی محبوب چیز کو تم سے چھین سکتا ہے، یہ عذاب آ سکتا ہے اور آیا ہے لوگوں پر۔ پھر لوگ روئے ہیں، معافیاں مانگی ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں گئے ہیں کہ دیکھو ہمیں معاف کر دو، ہم سے بڑا گناہ ہو گیا، ہم ہی تھے، ہم نے ہی تمہارا جانور لوٹا تھا، آج ہم پیسے کو ترس رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نہ ایسا نہ کیجیے گا۔ میں نان مسلمس کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں، مسلمانوں کی یہ جو ہے نا اس رواج کے اندر پنگا نہ لیں، وہ آپ کی ہولی اور یہ وہ ان چیزوں میں آتے ہیں تنگ کرنے آپ کو، بلکہ کئی تو آپ کے ساتھ مل کے ناچ رہے ہوتے ہیں تو مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو ناچنا چاہیے، مگر یار آپ کچھ تو خیال کریں نا، آپ کیوں ایسے کرتے ہیں؟ تو فکر نہ کریں، یہ امن پسند مسلمان ہیں، ان کا دل دکھائیں گے تو کارما آئے گا۔ یاد رکھیں، کرم کا کانسیپٹ آپ جانتے ہیں، پھر آپ کے ہاں تو بہت سخت ہے ایسا کانسیپٹ، برائی کرو گے تو پھر جنم و جلی بن جاؤ گے یا جنم و جلے بنو گے، نعوذ باللہ۔ تو میں نے وارننگ دے دی ہے، قل الحق من ربکم ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، فلیؤمن ومن شاء فمن شاء قل الحق من ربکم ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو مان لے گا اس کا فائدہ، جو انکار کرے گا اس کا نقصان ہے، واللہ اعلم۔